بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود نے اسی روز تحائف کے ساتھ ابو العباس مامون کو پیغام بھیج دیا کہ وہ سلطان کی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر شادی ہو گئی اور یہ شادی اتنے بڑے طوفان کا باعث بن گئی جس نے عالم اسلام کو ہلا ڈالا۔ صرف زمین پر ہی لڑائی نہ ہوئی، سلطان محمود غزنوی کو دریا میں لڑنا پڑا جس میں دونوں فریقوں کی ہزارہ کشتیوں نے حصہ لیا۔ اس ہولناک جنگ سے پہلے ایک ڈرامہ کھیلا گیا جس کی ابتدا شادی کی ضیافت پر ہی کر دی گئی۔ یہ بہت بڑی ضیافت تھی۔ خوارزم کے دارالحکومت جرجانیہ میں چراغاں دن کا منظر بنا دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمان نے اپنے تمام ستارے جرجانیہ کے قلعے کی دیواروں اور شہر کی منڈیروں پر بکھیر دیے ہیں۔ دوسری ریاستوں کے نمائندے بھی ضیافت میں موجود تھے اور اس ضیافت میں سلطان محمود کی نمائندگی اس کے 2 مشہور سالار ابو عبداللہ محمد عطائی اور التنتاش کر رہے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ محافظوں کے علاوہ 2 اور فوجی کمانڈر تھے جو سلطان محمود کے محکمہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے اعلیٰ حاکم تھے۔ ضیافت میں خوارزم کے صوبہ بخارا کا گورنر الپتگین بھی تھا۔ ابو العباس مامون کی اس فوج کا سالار خمرتاش بھی تھا جو خوارزم کے ایک بڑے شہر ہزاراسپ میں مقیم تھی، اور وہ سالار ابو اسحاق بھی تھا جو العباس مامون کا سسر تھا۔ وہ سلطان محمود کے نمائندہ سالاروں سے اتفاق سے ملے تھے مگر ان سے دور بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے غزنی کے وہ 2 فوجی کمانڈر بیٹھے تھے جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ تھے۔ ان دونوں کو سلطان محمود نے خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ یہ نہ سمجھو کہ میری بہن کے ساتھ شادی کر کے ابو العباس مامون میرا دستے راست بن گیا ہے، سلطان محمود نے انہیں کہا تھا۔ ہو سکتا ہے ابو العباس میرا دستے راست بن ہی جائے، لیکن آپ ہی نے اپنے ذرائع سے وہاں کے اندرونی اور زمین دوز حالات معلوم کر کے مجھے بتایا ہے کہ خوارزم کے ایوانوں میں اور وہاں کے سالاروں کی منڈلی میں کوئی لاوا پک رہا ہے، کوئی سازش سر اٹھا رہی ہے۔ وہاں جا کر تمہارا تعارف یہ نہیں کرایا جائے گا کہ تم عطائی اور التنتاش کے ساتھ آئے ہو، تم شہری لباس میں ہوگے اور اپنے آپ کو سمرقند کے تاجر ظاہر کرو گے۔ وہاں ہزاروں مہمان ہوں گے، کھیل تماشے ہوں گے، مگر تمہاری توجہ اس کھیل پر ہوگی جو وہاں در پردہ کھیلا جا رہا ہے۔ تم وہاں کے 3 آدمیوں کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا، ان کی باتیں نہ سن سکو تو ان کے انداز اور ان کی حرکتیں دیکھنا اور یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ ان میں ایک الپتگین امیر بخارا ہے، دوسرا ابو اسحاق اور تیسرا خمرتاش، یہ دونوں سالار ہیں۔ ان دونوں کو اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہی اپنے جاسوسوں سے معلوم کر چکے تھے کہ خوارزم میں کوئی بہت بڑا خطرہ پرورش پا رہا ہے۔ چنانچہ جرجانیہ کی ضیافت میں وہ گئے تو کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ دونوں فوجی ہیں اور ایسے سراغ رساں کہ ان کی نظریں زمین کی تہوں میں بھی اور انسانوں کے سینوں کے اندر بھی چلی جاتی ہیں۔ وہ ڈھیلے ڈھالے جسموں والے احمق سے تاجر لگتے تھے۔ دونوں الپتگین ابو اسحاق اور خمرتاش کے پیچھے بیٹھے تھے۔ مشعلوں کی روشنی میں گھوڑ دوڑ شروع ہونے والی تھی، گھوڑ سواری کے کرتب دکھائے جانے تھے، تیغ زنی کے مظاہروں اور کشتیوں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ ابو العباس مامون کی آمد کا اعلان ہنگامہ خیز موسیقی سے ہوا۔ ابو العباس کا کالجی کے ساتھ آ رہا تھا۔ کالجی دراز قد، خوبصورت اور جوان تھی، اس کی چال میں شاہانہ جلال اور انداز میں وقار تھا۔ ابو العباس بھی خوب رو تھا۔ ان دونوں کے پیچھے ابو العباس کی پہلی 2 بیویاں آ رہی تھیں۔ سلطان محمود نے اپنی بہن کے عوض خوارزم شاہ کو نہیں، پورے خوارزم کو خریدنے کی کوشش کی ہے۔ خوارزم کے سالار ابو اسحاق نے، جو ابو العباس کا سسر بھی تھا، تنزیہ کہا۔ الپتگین نے پیچھے دیکھا، پیچھے 2 اجنبی بیٹھے ہوئے تھے جو سلطان محمود کی جاسوسی کے نظام کے اعلیٰ حاکم تھے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ الپتگین نے مسکرا کر ان سے فارسی زبان میں پوچھا۔ دونوں مسکرائے اور سر ہلا دیے۔ یہ اشارہ تھا کہ ہم آپ کی زبان نہیں سمجھتے، حالانکہ ان دونوں کی مادری زبان فارسی تھی۔ الپتگین، خمرتاش اور ابو اسحاق نے باری باری ان سے اشاروں میں پوچھنے کی کوشش کی تو ایک نے کہا، کرکتاغ۔ یہ مشرق میں بہت دور ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں کی زبان کچھ اور تھی، یہ ہماری زبان نہیں سمجھتے۔ الپتگین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ہاں ابو اسحاق، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ شادی غزنی اور خوارزم کی ہوئی ہے، ابو اسحاق نے کہا۔
سلطان محمود اور اس کی بہن اس نوجوان مامون کو انگلیوں پر نچائیں گے اور اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ خوارزم پر غزنی کا قبضہ ہو گیا ہے۔ کیا آپ اس صورت کو برداشت کر لیں گے الپتگین؟ وقت آنے دو، الپتگین نے کہا۔ خوارزم میں غزنوی آئے تو ان کی لاشیں بھی نہیں ملیں گی۔ اس کا انتظام پہلے سے ہونا چاہیے، سالار خمرتاش نے کہا۔ فوج آپ کی کمان میں ہے، امیر الپتگین نے کہا۔ اسے اپنے اثر میں لے لیں۔ کیا ہمیں یہ باتیں یہاں کرنی چاہیے؟ ابو اسحاق نے کہا۔ گھبرائیں نہیں، خمرتاش نے کہا۔ پیچھے والے دونوں ہماری زبان نہیں سمجھتے۔ دائیں بائیں آواز جا سکتی ہے، الپتگین نے کہا۔ احتیاط ضروری ہے۔ ابو اسحاق، کیا آپ کی بیٹی کا ابو العباس پر کوئی اثر نہیں ہے؟ تو صحیح، ابو اسحاق نے کہا، لیکن اب کیسے رہے گا؟ محمود کی بہن بہت چالاک عورت ہے، اب میری بیٹی کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے دونوں آدمی ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ الپتگین اور اس کے ساتھیوں نے جب بھی پیچھے دیکھا ان دونوں کو گھوڑوں کے کھیل تماشے میں محو پایا۔ گھوڑوں کے دوڑنے کا اور مہمانوں کی چیخو پکار کا شور بہت زیادہ تھا۔ سلطان محمود کے یہ دونوں حاکم الپتگین اور دونوں سالاروں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے رہے، مگر انہوں نے موضوع بدل لیا تھا۔ ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں اور وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ جشن کا ہنگامہ آدھی رات کو ختم ہوا۔ امیر بخارا الپتگین، سالار ابو اسحاق اور خمرتاش ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک عورت اندر آئی جس کا چہرہ نقاب میں تھا۔ اندر آتے ہی اس نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ ابو العباس کی بیوی اور ابو اسحاق کی بیٹی الجوری تھی۔ رات کی باتیں معلوم ہو گئی ہیں، الجوری نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کالجی کی جو خادمہ رات کے لیے مقرر کی گئی تھی، میں نے اسے پہلے ہی ہاتھ میں لے لیا تھا۔ رات اس نے حجرہ عروسی کے دروازے کے ساتھ کان لگائے رکھے تھے۔ اسے کوئی وہاں سے ہٹا نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے دروازے پر ہی موجود رہنا تھا۔ اس نے دروازے کا ایک کواڑ ذرا سا کھلا رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اندر بلا لیا گیا تھا۔ اس کی موجودگی میں بھی ابو العباس اور کالجی باتیں کرتے رہے تھے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ کالجی صرف بیوی بن کر نہیں آئی، وہ ایک پیغام اور ایک پھندہ بن کر آئی ہے۔ ابو العباس بھی اسے صرف بیوی نہیں سمجھتا، اسے اپنے دل کی ملکہ اور سراپا عشق کہتا ہے۔ خادمہ نے جو باتیں سنائی ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ کسی بادشاہ اور ملکہ کی رات کی خادمہ کے لیے رات کی باتیں معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ خادمہ نے الجوری کو جو باتیں سنائی وہ کچھ اس طرح تھی۔ ابو العباس، کالجی نے کہا، اگر تم نے میرے ساتھ صرف اس لیے شادی کی ہے کہ تمہیں تیسری بیوی کی ضرورت تھی تو مجھے بتا دو، میں تمہاری محبت کو سینے میں دفن کر کے اس پر آنسو بہا لوں گی۔ مجھے تمہاری ضرورت تھی، ابو العباس نے کہا، میرے لیے بیویوں کی تو کمی نہیں۔ کیا تم جب میرے بھائی کی بیوی تھی تو بھی مجھے اسی طرح چاہتی رہی ہو؟ وہ محبت کچھ اور تھی ابو العباس، کالجی نے جواب دیا۔ ایک بت شکن سلطان کی بہن اپنے خامند کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم مجھے اچھے لگتے تھے، تمہاری عادتیں اچھی لگتی تھیں، تو میں یہ سمجھوں کہ تم نے میری زوجیت اس لیے قبول کی ہے کہ میں تمہیں اچھا لگتا تھا، صرف اس لیے نہیں، کالجی نے کہا۔ جس طرح تمہارے لیے بیویوں کی کمی نہیں، اسی طرح میرے لیے بھی خامندوں کی کمی نہیں تھی۔ سلطنت غزنی میں ایک سے ایک خوبصورت اور بہادر جوان تھا، لیکن تمہاری زوجیت قبول کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ میں تمہارے لیے صرف محبت نہیں لائی، ایک پیغام بھی لائی ہوں۔ یہ پیغام میرے باپ کا نہیں، خدا کا ہے۔ کیا تم اس سے انکار تو نہیں کرو گے کہ غزنی کو آنے والی نسلیں بت شکنوں کا اور باطل کو روندنے والوں کا شہر کہا کریں گی؟ اور کیا تم اس سے انکار کرو گے کہ غزنی اپنے ارد گرد کی تمام مسلمان عمارتوں اور ریاستوں کے حکمرانوں کے دلوں میں کانٹا بن کر اترا ہوا ہے اور وہ اسلام کی تاریخ کے اس درخشاں باب پر سیاہی انڈیلنا چاہتے ہیں؟ مجھے انکار نہیں، ابو العباس نے کہا۔ تم جو کہہ رہی ہو یہ بالکل سچ ہے، لیکن تم نے ان باتوں کے لیے آج کی رات کیوں منتخب کی ہے؟ کیا تم میرے ارمانوں اور میرے اتنے پیارے خوابوں کو آج ہی رات میدان جنگ میں لے جانا چاہتی ہو؟ ہاں، آج ہی رات، کالجی نے کہا۔ اس دعاجی زندگی کی پہلی رات بڑی مقدس ہوتی ہے ابو العباس۔ یہ رات تمہارے لیے نئی نہیں اور یہ رات میرے لیے بھی نئی نہیں۔ میں تمہیں ارمانوں اور خوابوں سے محروم نہیں کروں گی۔
اگر تمہارے خواب میرے وجود سے حسین ہیں تو میں ان کا حسن پامال نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے دل کی بات کہہ لینے دو اور مجھے اپنے دل کی بات سمجھ لینے دو۔ ابھی ساری رات باقی ہے، ابھی ساری عمر کی راتیں باقی ہیں، ذرا سی دیر کے لیے میری سن لو۔ آج کی رات جو ہم دونوں کے لیے مسرتوں اور ارمانوں کی رات ہے، غزنی کی ہزاروں ماؤں اور ہزاروں بہنوں کے لیے بڑی ہی اداس اور غمناک رات ہے۔ وہ ان بیٹوں اور ان بھائیوں کے انتظار میں جاگ رہی ہیں جو کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہندوستان گئے تھے اور حق اور باطل کے خون ریز تصادم میں پس گئے۔ وہ خدا کے حضور سرخرو ہوئے کہ وہ جدھر گئے مسجدیں آباد رکھی اور بت خانے زمین سے ملا دیے۔ وہ اللہ کے عظیم پیغام پر قربان ہو گئے۔ میں آج رات کی مسرتیں ان کی نظر کرتی ہوں، اور پھر انہیں یاد کرو جو تخت و تاج کے ہوسکاروں کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ہماری سرزمین خانہ جنگی کے خون سے لال ہو گئی تھی، اور اگر آج رات تم میری باتیں غور سے نہیں سنو گے تو یہاں بھائی کی تلوار بھائی کی گردن کاٹتی رہے گی، بھائیوں کی کمانوں سے نکلے ہوئے تیر بھائیوں کے سینوں میں اترتے رہیں گے۔ آج کی رات مجھے ان کی بھی مائیں اور بہنیں یاد آ رہی ہیں جو اپنے بادشاہوں کی خواہشوں پر کٹ مرے تھے۔ تم بھی جوان ہو اور ابوالعباس میں بھی ابھی جوان ہوں۔ آؤ تھوڑی سی دیر جوانی کے ابال کو اور عروسی کے جذبات کو الگ رکھ کر دو چار باتیں کر لیں۔ خوارزم نے ابھی تک غزنی پر حملے کی کیوں نہیں سوچی؟ تمہارا باپ کیوں قتل ہو گیا تھا؟ کیونکہ اس نے غزنی پر قبضہ کرنے کی نہیں سوچی تھی۔ اسے کہا گیا تھا، وہ نہ مانا اور قتل کر دیا گیا۔ تمہارے بڑے بھائی کا دماغ خراب ہو چلا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے پہلی رات اس کے ساتھ بھی باتیں کی تھی، یہ باتیں اس کے دل میں اتر گئی۔ کیا تم نے بھی سنا تھا کہ میرے بھائی کو تمہارے بھائی سلطان محمود نے زہر دلوایا تھا؟ ابوالعباس نے کہا، اور زہر دلوانے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے سلطان کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا تمہیں اس جھوٹ پر یقین آ گیا تھا؟ کاکال جی نے پوچھا۔ مجھے شک تھا۔ شک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کاکال جی نے کہا۔ اپنی فوج سے 4-5 گنا زیادہ فوج پر ٹوٹ پڑنے والا سلطان کسی کو زہر نہیں دیا کرتا۔ اسے تمہارے بھائی کی موت کی ضرورت ہوتی تو وہ یہاں خود آتا، جرجانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، اور تمہارا بھائی اس کے قید خانے میں پڑا ہوا ہوتا۔ میں تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے بھائی نے میری باتوں کا اثر لیا اور اس نے غزنی کے ساتھ دشمنی مول نہ لی۔ یہ شک مجھے بھی ہے کہ تمہارے بھائی کو ایسا زہر دیا گیا تھا جو آہستہ آہستہ بیماری کی صورت میں ظاہر ہوا اور وہ مجھے بیوہ کر گیا۔ اگر اسے زہر ہی دیا گیا تھا تو ان لوگوں نے دیا تھا جو غزنی اور خوارزم کو لڑانا چاہتے تھے۔ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ ابوالعباس نے پوچھا۔ وہ ہیں تو مسلمان، لیکن ان سازشوں اور خانہ جنگی کے پیچھے فرنگیوں کا ہاتھ ہے، کاکال جی نے کہا۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا خفیہ ہاتھ ہے، اور اس میں کرامتی بھی شامل ہیں جن کے مرکز اور سرغنہ کو میرا بھائی ختم کر چکا ہے۔ کال جی، ابوالعباس نے گھبرا کر کہا، میں اس عمر میں قتل نہیں ہونا چاہتا۔ کہو میں قتل ہونا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کی راہ میں، کال جی نے کہا۔ میرا بھائی ہندوستان میں جا کر قتل ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ تم میرے بھائی کے دوش پہ دوش چلو۔ میں اپنا سہاگ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم اتنا کرو کہ سلطنت غزنی کے ساتھ اتحاد کر لو۔ آج کل سلطان کو ایک طاقتور اتحاد کی ضرورت ہے، ابوالعباس نے کہا۔ اس کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ یہ غلط ہے، کاکال جی نے کہا۔ غزنی کی جنگی طاقت اتنی کمزور نہیں ہوئی جتنی تم سمجھتے ہو۔ غزنی میں خاصی فوج موجود ہے، ہندوستانیوں کے دستے بھی ہیں جنہیں ہندوستان میں نہیں لے جایا جاتا، انہیں یہاں لڑانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہ ہمارے پاس بہت خوش ہیں اور اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ سلطنت غزنی سے ہزارہ رضاکار عارضی طور پر فوج میں شامل ہو گئے ہیں، اور جو کمی ہے وہ جذبے سے پوری کی جائے گی۔ لہٰذا دل سے یہ خیال نکال دو کہ سلطان محمود کو اپنی سلطنت کے دفاع کے لیے کسی طاقتور اتحادی کی ضرورت ہے۔ البتہ تمہیں ایک مخلص اور طاقتور اتحادی کی ضرورت ہے۔ ابوالعباس کمرے میں ٹہلنے لگا، کچھ دیر سوچ کر بولا، میں تمہارے بھائی سے اتحاد کر لوں گا، لیکن اس کی اطاعت قبول نہیں کروں گا۔ اگر اس نے کہا کہ خطبے میں اس کا نام لیا جائے تو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ کال جی، میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ تمہاری محبت کے علاوہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں اندرونی اور بیرونی خطرات میں اتنا گھر چکا ہوں
کہ مجھے تمہارے بھائی کی دوستی کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ دوستی کا حق ادا کرے گا۔ میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں کہ وہ دوستی کا حق ادا کرے گا۔ کالجی نے کہا، لیکن اصل ضرورت یہ ہے کہ اگر تمام مسلمان عمارتیں کفر کے خلاف متحد نہ ہوں تو خوارزم اور غزنی اس محاذ پر دوش بدوش لڑیں۔ ایسا ہی ہوگا، ابو العباس نے کہا، اور ابو العباس نے رومانی اور جذباتی باتیں شروع کر دی۔ خادمہ نے الجوری کو بتایا کہ وہ دیکھ تو نہیں سکتی تھی، ان کی باتیں سن سکتی تھی۔ خادمہ کا خیال تھا کہ اتنی خشک باتیں کرنے والی اور جہاد کا واز دینے والی عورت رومانی باتوں اور حرکتوں میں کوری ہوگی، مگر اس کی ہنسی بھی رومان انگیز تھی اور باتیں ایسی کہ ابو العباس پر نشہ طاری ہو گیا ہوگا۔ کالجی کھلنڈری لڑکی بن گئی۔ خادمہ نے بتایا کہ اس کی باتیں توبہ شکن تھیں۔ البتگین نے خادمہ کو دینے کے لیے الجوری کو سونے کے 2 دینار دیے اور اسے کہا کہ وہ ان دونوں کی ہر ایک بات خادمہ سے پوچھتی رہے، خواہ کوئی بات کتنی ہی غیر اہم کیوں نہ ہو۔ الجوری چلی گئی تو البتگین نے ابو اسحاق اور خمرتاش سے کہا، ہمارا خیال صحیح نکلا، یہ شادی بلا مقصد نہیں ہوئی، یہ اتحاد نہیں ہوگا۔ ابو اسحاق نے کہا، خوارزم شاہ ابو العباس کو جوانی اور رومانوں نے اندھا کر رکھا ہے، ہم اس کے وزیر ابو الحارث کو ہاتھ میں لیں گے۔ ابو الحارث بہت خطرناک آدمی ہے، البتگین نے کہا، اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرنا، وہ مامونی خاندان کا پروردہ اور وفادار ہے، جو کچھ کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے۔ اگر ابو العباس زن مرید بن گیا تو اسے زیادہ دن زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ابو العباس بچہ ہے، وہ سمجھ نہیں سکا کہ محمود نے بہن دے کر خوارزم کا سودا کیا ہے۔ ہمیں فوج کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے، سالار خمرتاش نے کہا۔ فوج خوارزم شاہ کی وفادار ہے، دارالحکومت جرجانیہ میں فوج تھوڑی ہے، البتگین نے کہا۔ فوج کا زیادہ تر حصہ ہزاراسپ میں اور میرے پاس بخارا میں ہے، اس فوج کو اپنے اثر میں لانا ہے، مجھے سوچنے دو، میں شاید کوئی انتظام کر لوں گا۔ خانہ جنگی کے لیے فوج کو کوئی گھاگ استاد ہی تیار کر سکتا ہے۔ خوارزم کے دارالحکومت جرجانیہ سے 50 میل دور جنوب میں دریا کے کنارے ہزاراسپ کی بہت بڑی چھاونی تھی، وہاں فوج ایک مدت سے فارغ پڑی تھی، وہ جنگ و جدل کا زمانہ تھا، مگر خوارزم کی اس فوج نے برسوں سے کوئی لڑائی نہیں لڑی تھی۔ کمانداروں اور سپاہیوں کے دماغ فارغ تھے، ان کے شب و روز ہنسی مذاق، گپ بازی اور بیکار مشاغل میں گزر رہے تھے۔ فوج کا رجحان مذہب کی طرف کم ہی تھا۔ ایک روز ایک فقیر جس کی داڑھی سیاہ سفید تھی اور جو کندھوں سے پاؤں تک لمبے کرتے میں ملبوس تھا، جس کا رنگ سبز تھا، فوجیوں کی بارکوں کے قریب سے گزرا۔ اس نے سر پر سبز رنگ کا صافہ لپیٹ رکھا تھا، صافے پر موٹے دانوں کی تسبیحیں لپٹی ہوئی تھیں۔ صافے کے علاوہ ایسی ہی تسبیحیں جن کے دانوں کے کئی رنگ تھے اس کے گلے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا اور دوسرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ دھماکہ نما بلند آواز سے بولتا جا رہا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے ساتھ ہی وہ عصا زور سے زمین پر ٹھونکتا تھا۔ فوجیوں نے اس قسم کا فقیر کبھی دیکھا نہیں تھا۔ سپاہیوں کے ایک ہجوم نے اسے گھیر لیا، وہ رک گیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے بولا، دریا کے کنارے ڈوب جائیں گے، پہاڑ پھٹ جائیں گے، آسمان آگ برسائے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے گرد کھڑے سپاہیوں کی طرف نہ دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ اس نے لا الہ الا اللہ کے دھماکوں کے ساتھ عصا زمین پر مارا تو سپاہیوں نے اسے راستہ دے دیا۔ بعض سپاہی اس کے پیچھے چل پڑے۔ ایک سپاہی نے اس کے ہاتھ میں چاندی کا ایک درہم دے دیا۔ چند اور سپاہیوں نے اسے دینے کے لیے جیبوں سے درہم نکالے۔ وہ اسے بھکاری فقیر سمجھ رہے تھے، لیکن فقیر کے ہاتھ میں جو درہم تھا وہ اس نے دانتوں میں لے کر دوہرا کر دیا اور اسے ہوا میں اچھال کر دور پھینک دیا۔ باقی سپاہیوں نے جیبوں سے نکالے ہوئے درہم اپنی جیبوں میں ڈال لیے۔ اس کی بے نیازی سے سب مرعوب ہو گئے۔ 2 آدمی تیز تیز چلے آ رہے تھے، انہوں نے سپاہیوں کے ہجوم کو روک لیا۔ ان میں سے ایک نے سپاہیوں سے کہا، اسے پریشان نہ کرنا، اسے پیسے بھی نہ دینا، اس کے منہ سے جو بات نکل جائے وہ پوری ہو کے رہتی ہے، یہ غیب کا کوئی پیغام دے رہا ہے۔ یہ 15-16 سال بعد نظر آیا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ 15-16 سال پہلے سمرقند میں زلزلہ آیا تھا۔ زلزلے سے 1-2 دن پہلے یہ فقیر سمرقند کی گلیوں میں نظر آیا تھا۔ یہ اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھتا، عصا زمین پر ٹھونکتا اور بلند آواز سے کہتا پھرتا تھا۔
समरकंद की जमीन गुनाहगारों के बोझ से थक गई है। इसकी पुकार कोई भी न समझ सका। ये वहां से गायब हो गया और जमीन इतने जोर से हिली कि आधा समरकंद तबाह हो गया। शराब खाने और कहबा खाने जमीन से मिल गए और अब ये यहाँ नजर आया है। दूसरे आदमी ने घबराहट के आलम में कहा, अब मालूम नहीं दरिया में सैलाब आएगा या कोई पहाड़ फटेगा या आसमान से किस तरह आग बरसेगी। क्या कुछ होगा, जरूर कुछ होने वाला है। सिपाहियों पर खौफ तारी हो गया, उनके रंग जर्द हो गए। किसी ने पूछा कि इससे किस तरह पूछा जाए कि कैसी तबाही आ रही है, क्यों आ रही है, क्या ये टल सकती है। अनपढ़ और तवहम परस्त सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो आपस में खुसर फुसर करते बारकों में चले गए। थोड़ी ही देर में तमाम तर फौज में ये दहशतनाक खबर फैल गई कि एक फकीर तबाही का पैगाम देता फिर रहा है। खबर जूं जूं फैलती गई ज्यादा से ज्यादा दहशतनाक होती गई। पार्कों में यही फकीर मौजू बन गया और सब इस मसले का हल सोचने लगे कि फकीर से किसी तरह पूछा जाए कि कैसी तबाही आ रही है और क्यों आ रही है। दूसरे दिन खबर फैल गई कि फकीर को दरिया के किनारे देखा गया है, जहां उसने छोटा सा एक खैमा लगा रखा है। चंद एक सिपाही दरिया को चल दिए। उन्होंने वहां छोटा सा एक खैमा देखा जिसके करीब 3-4 आदमी बैठे थे। सिपाही उनके करीब चले गए। खैमे के अंदर से धमाके जैसी आवाजें आ रही थी। इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, खून का तूफान है, रोक लो रोक लो। बाहर जो आदमी बैठे थे उन्होंने सिपाहियों को बताया कि वो रात भर यहाँ रहे हैं और फकीर अपना असा दरिया में डबो डबो कर उसकी गहराई देखता रहा है। उन आदमियों ने फकीर के पांव छूकर पूछा कि क्या होने वाला है। फकीर ने आसमान की तरफ देखा तो 3 सितारे इकट्ठे टूटे और शरारे बिखेरते बहुत दूर दूर जा फटे। फकीर ने मुंह ऊपर किए हुए कहा, अभी वक्त है, बाज आ जाओ, खून की तुगयानी को रोक लो। उन आदमियों ने सिपाहियों को बताया कि वो इस फकीर की कुछ खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी तरफ देखता ही नहीं। सिपाही वहां खड़े फकीर की आवाजें सुनते रहे और उन आदमियों को फकीर के मुतालिक जो कुछ मालूम था पूछते रहे और फकीर उनके लिए खुदा का एलची बन गया। ये सिपाही जब बारकों में गए तो उन्होंने फकीर के मुतालिक कुछ नई बातें बताकर सनसनी फैला दी। उस रोज के बाद फकीर का छोटा सा खैमा सिपाहियों और शहर के लोगों के लिए जियारतगाह बन गया। वो वहां जाते और खैमे के सामने खड़े हो जाते। खैमे के अंदर फकीर कुरान की आयत बुलंद आवाज से पढ़ता और ललकारने लगता, खून का तूफान आ रहा है, इंसान इंसान को खाएगा, बादशाह औरत का गुलाम हो गया है। सुल्तान महमूद गजनवी के वो 2 हाकिम जो उसके निज़ाम जासूसी और सुराग रसानी के सरबराह थे, सुल्तान महमूद को बता चुके थे कि उन्होंने अबुल अब्बास की शादी के जश्न पर अमीर अल्बतगीन, सलार अबू इसहाक और सलार खुमरताज की बातें सुनी थी और उन तीनों की नीयत ठीक नहीं। इस जश्न को 2.5-3 महीने गुजर गए थे। सुल्तान महमूद ने उन दोनों से कहा था कि वो अबुल अब्बास के महल में और जुर्जानिया में अपने चंद एक तजर्बाकार आदमी भेज दें जो इस साजिश का सुराग लगाते रहें। इस हुक्म के तहत 3-4 आदमी जुर्जानिया भेज दिए गए थे, मगर वहां कुछ भी न था। उनका राब्ता का कालजी के साथ भी हो गया था और वो उन्हें यही इत्तलाएं देती रही कि अबुल अब्बास सुल्तान महमूद के खिलाफ नहीं हो सकता। जो कुछ था वो हजारास्प और बुखारा में था। हजारास्प में दरिया के किनारे फकीर लोगों को, खुसूसन फौजियों के दिलों पर छा गया था। वहां से 200 मील दूर बुखारा में दरियाए ज़ारफशां के किनारे एक और फकीर मशहूर हो गया जिसने वहां डेरे डाल दिए थे, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ 4-5 मर्द और इतनी ही औरतें थीं। उस फकीर की ये करामात मशहूर हो गई कि वो एक दवाई और एक तावीज़ देता है जिनसे इंसान हमेशा जवान रहता है और उसकी उम्र बड़ी लंबी हो जाती है। हर इंसान लंबी उम्र और बुढ़ापे में भी जवानी का तलबगार होता है, लेकिन फौजी पर चूंकि हर वक्त मौत मंडलाती रहती है, इसलिए वो ऐसे तावीज़ की ज़रूरत ज़्यादा महसूस करता है जो मौत को टाल सके। चुनांचे बुखारा के फौजी जोग दर जोग उस फकीर के पास जाने लगे। फिर दोनों फकीरों ने लोगों को वाज सुनाने शुरू कर दिए। दोनों के वाजों का लुबे लुबाब ये होता था कि तुम अल्लाह के सिपाही हो और तुम्हारे पड़ोस की तमाम रियासतें और इमारतें बराए नाम मुसलमान हैं और वो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती हैं। अगर तुमने किसी पड़ोसी पर इसलिए भरोसा किया कि वो मुसलमान है तो तुम पर ऐसी तबाही आएगी
کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ان دونوں نے فقیری اور درویشی کا ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ان کا ہر ایک لفظ سپاہیوں کے دل میں اتر جاتا تھا۔ البتگین ایک رات اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے دو آدمی بیٹھے تھے جو خوارزم کے رہنے والے تھے اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے، دونوں فرنگی تھے۔ آخر اس ڈھونگ سے آپ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ البتگین نے ان سے پوچھا۔ آپ نے ہماری مدد کیوں حاصل کی ہے؟ ایک نے جواب دیا، صرف اس لیے کہ آپ فوج کو اپنا حامی بنا کر خوارزم شاہ بننا چاہتے ہیں، مگر خوارزم کی فوج آپ کا یہ حکم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ جرجانیہ یعنی اپنے دارالحکومت پر حملہ کر کے وہاں کی فوج کو شکست دیں، اور ہزاراسپ اور بخارا میں جو فوج مقیم ہے وہ اپنے بھائیوں کے خلاف لڑے۔ ہم نے یہاں آ کر جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ خوارزم کی فوج ابھی تک آپس میں لڑنا تو درکنار اپنے کسی مسلمان پڑوسی کے خلاف بھی نہیں لڑی، اور اس کی فوج کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ مسلمان کے خلاف نہیں لڑا کرتا۔ ہمیں سب سے پہلے ہزاراسپ اور بخارا میں جو دستے مقیم ہیں ان کے دلوں سے اسلام کا رشتہ توڑنا ہے۔ توہم پرستی واحد ذریعہ ہے جس سے کسی کے مذہب کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ آنے والے وقت کے حالات اور ہونے والے واقعات جاننا چاہتا ہے۔ انسان کی دوسری کمزوری سنسنی اور جذباتیت ہے۔ جو انسان سنسنی خیز باتوں کو پسند کرنے لگتا اور عقل پر جذبات کو غالب کر لیتا ہے، اسے نہایت آسانی سے اپنے سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ انسان جتنا ان پڑھ اور پسماندہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی جذبات سے مغلوب ہوتا ہے۔ انسان کی تیسری کمزوری یہ ہے کہ وہ لمبی عمر چاہتا ہے اور مرنے تک جوان رہنا چاہتا ہے۔ ہم نے آپ کے کمانداروں اور سپاہیوں کی یہی خامیاں ان دو فقیروں کے ذریعے بیدار کر دی ہیں۔ یہ دونوں فقیر اس فن کے ماہر ہیں۔ انہوں نے مذہب کا نام لے لے کر سپاہیوں کے دلوں میں مذہب کی جگہ توہم پرستی بھر دی ہے۔ دونوں فقیر آپ کے قرآن سے آیات پڑھ کر بات کرتے ہیں اور ان کی ہر آیات قرآن کے الٹ اور اسلام کے منافی ہوتی ہے۔ ہمارے استادوں نے آپ کی فوج کے دلوں میں اسلام کی محبت قائم رکھتے ہوئے پڑوسی مسلمانوں کے خلاف شکوک اور وسوسے پیدا کر دیے ہیں۔ ہم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہمیں آپ کے مذہب کی ہر بات معلوم ہے۔ ہم نے آپ کے سپاہیوں پر مذہبی جنون طاری کر دیا ہے۔ ہمارے بہت سے آدمی جو مسلمان ہی ہیں آپ کی چھاؤنیوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ افواہیں پھیلاتے ہیں اور وہ ہر محفل میں کہتے ہیں کہ خوارزم کو سلطان محمود سے صرف البتگین بچا سکتا ہے۔ خوارزم شاہ ابو العباس اور اس کی بیوی کا کالجی کے خلاف اتنا زہر پھیلا دیا گیا ہے کہ سپاہی انہیں ناپسند کرنے لگے ہیں۔ چند دنوں میں ہی آپ کی فوج بغاوت کے لیے تیار ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کومنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔